کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک نیک عادل اور نہایت عقل مند قاضی ایک بڑے شہر میں انصاف کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی دیانت، علم اور انصاف پسندی کی مثالیں دور دور تک دی جاتی تھیں۔ لوگ اپنے اپنے علاقے سے انصاف حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے اس کے پاس آتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ قاضی رشوت اور جھوٹ کے آگے کبھی نہیں جھکے گا۔ ایک دن قاضی صاحب کی عدالت میں 3 عجیب مقدمے پیش ہوئے، ایسے مقدمے جو ظاہر نہ عام لگتے تھے مگر ان میں چھپا ہوا سبق بہت گہرا تھا۔ پہلا مقدمہ ایک تاجر اور ایک عام دیندار شخص کے درمیان تھا۔ تاجر غصے میں بھرا ہوا عدالت میں آیا اور چلایا، جناب قاضی، یہ شخص میرا سونا چرا کر بھاگ رہا تھا، میں نے اسے مسجد کے قریب پکڑا ہے، یہ تھیلی میری ہے۔ قاضی نے سکون سے کہا، خاموشی اختیار کرو، سچ صرف دلیل سے ثابت ہوتا ہے، آواز سے نہیں۔ پھر اس شخص سے پوچھا، کیا واقعی تم نے تھیلی چرائی ہے؟ وہ بولا، نہیں حضور، میں مسجد میں نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ یہ تھیلی فرش پر پڑی ملی، میں نے سوچا کہ مالک کو تلاش کر کے واپس کروں گا۔ قاضی نے دونوں کو غور سے دیکھا، پھر بولا، تاجر تم اپنی تھیلی کی پہچان بتاؤ۔ تاجر نے کہا، جناب، اس میں 20 اشرفیاں تھیں۔ قاضی نے تھیلی کھلوائی، گنی اور بولا، اس میں تو 25 اشرفیاں ہیں، اس کا مطلب یہ تمہاری نہیں، تم جھوٹے ہو۔ تاجر کا رنگ اڑ گیا۔ قاضی نے وہ تھیلی اس شخص کو واپس دیتے ہوئے کہا، بیٹا تم نے امانت سنبھالی، یہ تمہارے صدقے کی نشانی ہے، مگر یاد رکھنا جب کوئی اپنی چیز مانگے تو اس کی پہچان ضرور پوچھنا، کیونکہ سچ اور جھوٹ میں پہچان ہی فرق پیدا کرتی ہے۔ عدالت میں بیٹھے لوگ حیران رہ گئے کہ قاضی نے چند سوالوں سے سچ کو کیسے ظاہر کر دیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا مقدمہ پیش ہوا۔ 2 عورتیں ایک ہی بچے کو اپنی اولاد بتا رہی تھیں، دونوں کے چہروں پر آنسو تھے، آوازیں بلند تھیں۔ ایک کہتی، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے جنم دیا۔ دوسری پکارتی، نہیں یہ میرا خون ہے۔ قاضی نے دونوں کو دیکھا، پھر بولا، اگر دونوں سچ کہہ رہی ہو تو ایک ہی حل ہے، بچے کو 2 حصوں میں بانٹ دو تاکہ انصاف برابر ہو جائے۔ یہ سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک عورت چیخ اٹھی، نہیں نہیں، بچے کو مت کاٹو، میں مانتی ہوں یہ میرا نہیں، یہ دوسری کا ہے، بس اسے زندہ رہنے دو۔ قاضی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، وہ بولا، یہی اصل ماں ہے، کیونکہ ماں کبھی اپنے بچے کو مرنے نہیں دیتی۔ بچہ اسی عورت کو دے دیا گیا۔ دوسری عورت شرمندہ ہو کر چپ چاپ عدالت سے باہر نکل گئی۔ اب تیسرا مقدمہ آیا، ایک مزدور اور ایک دولت مند زمیندار کے درمیان۔ زمیندار نے کہا، یہ مزدور میرا قرضدار ہے، میں نے اسے 500 درہم دیے تھے مگر یہ کہتا ہے کہ اس نے واپس کر دیے ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں مگر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ قاضی نے مزدور سے پوچھا، کیا تم نے قرض واپس کیا تھا؟ مزدور نے کہا، جی ہاں، میں نے پورا قرض واپس کر دیا تھا مگر اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں تھا، صرف اللہ گواہ ہے۔ یہ قاضی نے زمیندار سے پوچھا، تم نے یہ قرض کہاں دیا تھا؟ زمیندار نے کہا، میرے باغ میں۔ قاضی بولا، ٹھیک ہے، تم فوراً اپنے باغ جاؤ اور دیکھو کہ کیا وہی درخت جس کے نیچے تم نے قرض دیا تھا اب بھی موجود ہے، شاید وہ گواہی دے سکے۔ زمیندار چلا گیا۔ قاضی نے مزدور سے پوچھا، کیا باغ دور ہے؟ مزدور نے سادگی سے کہا، نہیں حضور، اتنا بھی نہیں کہ وہ ابھی تک وہاں پہنچ گیا ہو۔ قاضی مسکرایا اور بولا، بس یہی میرا فیصلہ ہے، اگر تم جھوٹے ہوتے تو تمہیں پتا ہوتا کہ باغ وہاں سے کتنی دوری پر ہے، تم سچے ہو۔ تھوڑی دیر بعد زمیندار واپس آیا تو قاضی نے کہا، اب تمہارا جھوٹ تمہاری زبان سے ظاہر ہو چکا ہے، مزدور اپنا قرض ادا کر چکا ہے، اب اسے مزید تنگ نہ کرنا۔ وہ عدالت میں موجود لوگ حیرت سے قاضی کو دیکھتے رہ گئے، اس کے فیصلے انصاف، عقل، ایمان اور علم سے بھرپور تھے۔ اس دن کے بعد اس قاضی کا نام پورے علاقے میں ایک مثال بن گیا۔